قرآن کریم میں سورہ مبارکہ اسراء میں آیا 72 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو یہاں اس دنیا میں موت سے پہلے اندھا ہے، اعمیٰ ہے، یہ آخرت میں بھی اعمیٰ ہی ہوگا۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ دنیا میں جو اعمیٰ ہے، اومیون، اعمیٰ قرآن کریم میں اس انسان، ویسے عربی زبان میں اس کے لیے ہے جس کی بینائی نہ ہو، اعمیٰ جسے ہم نابینا کہتے ہیں، اور فارسی میں جس کو کر، فارسی میں کہتے ہیں کر، کور اندھے کو کہتے ہیں فارسی میں، کور و کر، کور اندھے کو کہتے ہیں، کر جو سن نہ سکے۔ اور فارسی میں ہے، علامہ اقبال کے کلام میں یہ الفاظ کور بھی استعمال ہوا ہے اور کر بھی استعمال ہوا ہے۔ اور گنگے کو فارسی میں لال کہتے ہیں، لال، آپ سرخ کو لال کہتے ہیں، فارسی میں گنگے کو لال کہتے ہیں۔ آپ کا لال اور ان کا لال مختلف ہے۔ عربی میں گنگے کو کہتے ہیں بکم، بکم گنگا، اور بہرا جو سن نہیں سکتا، اور اردو میں بہرا کہتے ہیں اس کو، فارسی میں کر کہتے ہیں اس کو، اور عربی میں سم، سمن سواد کے ساتھ، اسم، جو دیکھتا نہیں ہے، نابینا، اسے فارسی میں کور، عربی اردو میں نابینا یا اندھا، عربی میں اعمیٰ کہتے ہیں، اعمیٰ، الف عین میم یہ، ام کہتے ہیں، پھر اسے اعمیٰ بنا ہے۔ ابکم، اسم اور اعمیٰ، کورو کرو لال، اندھا، گنگا، بہرا۔ قرآن کریم نے یہ تینوں صفات تکرار سے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو عضویاتی نقص رکھتے ہیں، یعنی جن کا آنکھ، عضو، یہ آنکھ یہ دیکھنی نہیں ہے، قرآن نے ان کو نہیں کہا اعمیٰ، جو واقعا نہیں سن سکتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے یا پیدائشی طور پر سنائی نہیں دیتا ان کو، ان کو اسم کہتے ہیں، سمن۔ اسی طرح جو لوگ گنگے ہیں پیدائشی طور پر، یا کوئی حادثہ ہوا ہے، گفتگو نہیں کر سکتے، تکلم نہیں کر سکتے، گنگے ہیں، ان کو قرآن نے نہیں کہا ابکم، سمن، بکمن، امیون، اندھے، بہرے، گنگے، کر، کور، لال۔ قرآن نے کن کو کہا ہے؟ جن کے اعضاء سالم ہیں، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، اور زبان بھی ٹھیک ہے، تلفظ کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ گنگے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ اعمیٰ ہیں۔ اور اسی طرح سنتے ہیں، ہر آواز سنتے ہیں، لیکن قرآن کے نزدیک یہ بہرے ہیں، سمن ہیں۔ عضویاتی نقص نہیں ہے ان کے اندر، ان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ یہ جو کچھ اللہ ان کو سنانا چاہتا ہے یہ سنتے نہیں ہیں، جو اللہ ان سے کہلوانا چاہتا ہے یہ کہتے نہیں ہیں، جو اللہ انہیں دکھانا چاہتا ہے یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ خود جو چاہتے ہیں دیکھ رہے ہیں، خود جو منہ میں آتا ہے بول رہے ہیں، خود جو جی کرتا ہے سن رہے ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، سوائے اس کے جو اللہ ان کو سنانا چاہتا ہے وہ نہیں سنتے۔ خوب کیا ہیں ایسے لوگ دنیا میں یا نہیں؟ آج موجودہ نسل میں ہیں ایسے؟ آپ کے علم میں ہیں یا نہیں ہیں؟
پہلے تو خود اپنا پتہ لگائیں کہ ہم وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے. اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ بصیر ہیں، اعمیٰ نہیں ہیں. ورنہ اگر ہم چراگاہ دیکھ رہے ہیں، کھانا دیکھ رہے ہیں، نامحرم دیکھ رہے ہیں، دکانیں کھمبے کوے دیکھ رہے ہیں، وہی چیز نظر نہیں آتی جو اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے اور اللہ کے رسول ہمیں دکھانا چاہتے ہیں اور ائمہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، وہی نہیں دیکھ رہے تو یہ اعمیٰ ہیں. خدا ہمیں حق دکھانا چاہتا ہے، صراط دکھانا چاہتا ہے، مقصد دکھانا چاہتا ہے، زندگی کی حقیقت دکھانا چاہتا ہے. بہت کچھ اللہ نے ہمیں دکھانے کے لیے پیش کیا ہے، ہم وہ دیکھتے نہیں ہیں. پس قرآن کے نزدیک اللہ کے ہاں اعمیٰ ہیں. عضو ٹھیک ہے، آپ کا آنکھ ٹھیک ہے، لیکن ہیں آپ اعمیٰ. اسی طرح اللہ جو تمہیں سنانا چاہتا ہے، کیا سنانا چاہتا ہے؟ یہ سارا قرآن، یہ ساری ہدایت، یہ ائمہ اور انبیاء کے فرامین سب اللہ آپ کو سنانا چاہتا ہے. سننے کے لیے تیار ہیں ہم ہر گانا سنتے ہیں، لچر چیز سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، گالی سنتے ہیں، تہمت سنتے ہیں، بہتان سنتے ہیں، اوٹ پٹانگ چیزیں سنتے ہیں، ذاکر سنتے ہیں، خطیب سنتے ہیں اور گھنٹوں سنتے ہیں. نہیں سنتے تو ہدایت نہیں سنتے، علم نہیں سنتے. پس قرآن کے نزدیک بہرے ہو، کر سمن. اللہ کے نزدیک سمن ہو تم، اور خدا تم سے کچھ کہلوانا چاہتا ہے. یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ کچھ کہو، اس زبان سے کچھ بولو. کیا بولو؟ نہ وہ جو جی میں آئے، وہ بولو جو اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، وہ بولو زبان سے. حق بولو، دین بولو، ہدایت بولو زبان سے. یہ ہدایت ہماری زبان پہ جاری نہیں ہوتی. پس قرآن کے نزدیک تم کیا ہو؟ بکمن، ابکم ہو تم، اندھے گنگے بہرے ہو تم. اور یوں نہیں کہ یہاں ایسے ہو، وہاں پر تمہیں کوئی ایسی شفا مل جائے گی، یہاں تمہیں جو دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں نظر آ رہا. آخرت میں تمہیں جنت نظر آئے گی، حوریں نظر آئیں گی، نہ وہاں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. یہاں نابینا ہو، وہاں بھی نابینا ہی ہوں گے. جیسے یہاں جو تمہیں اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے، شیطان جو دکھاتا ہے وہ نظر آتا ہے، خود اپنا من جو چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے، نفس جو چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ جو دکھانا چاہتا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اعمیٰ ہو، پھر وہاں بھی تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. یہاں اللہ آپ کو کیا کچھ بتانا چاہتا ہے. آپ قرآن دیکھیں، خدا کیا سکھانا چاہتا ہے ہمیں. قرآن کی ہر آیت ایک کتاب ہے اپنی جگہ پر، ایک بڑا سبجیکٹ اور مضمون ہے، اور یہ سب خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ تم سنو، یہ تم دیکھو، یہ تم بولو. ہم اتنا شور کرتے ہیں، بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جو ہم بولتے ہیں وہ اللہ نہیں ہم سے بلوانا چاہتا. جو اللہ ہم سے بلوانا چاہتا ہے وہ ہم بولتے نہیں ہیں. پس بکمن ہو، ابکم ہو. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَبْكَمْ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَبْكَمْ. جو یہاں گنگا ہے وہ وہاں بھی گنگا ہی ہوگا. اللہ ہمیں جو یہاں سنانا چاہتا ہے وہ ہم نہیں سنتے، اس کے علاوہ ہر چیز سنتے ہیں. تو اسم ہو. من کان فی ہذہ اسم فہو فی الآخرۃ اسم. وہ آخرت میں بھی ایسا ہی ہے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا. یہی گمراہ ہیں. ہم گمراہی کا لفظ آتے ہی بدکاروں کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے. کون ہے اس وقت؟ جو بائیڈن بہت بڑا بدکار ہے، دہشت گرد بہت بڑے بدکار ہیں. یہ گمراہ لوگ یہ ہیں. باقی جو یہ کام نہیں کرتے، قتل و غارت نہیں کرتے، چوریاں ڈکیتیاں نہیں کرتے، وہ کیسے نیک لوگ؟ نہ، وہ تو ہدایت پر ہیں. وہ آخر نظر تو ان کو بھی کچھ نہیں آتا، ان کی زبان سے بھی کوئی حق کا قول جاری نہیں ہوتا، وہ بھی ہدایت کا کوئی لفظ نہیں سنتے. وہ بھی ایسے ہی ہیں. نیک ہیں، وہ برے ہیں، یہ نیک ہیں، لیکن ضلالت میں دونوں شریک ہیں. یعنی ایک برا آدمی بھی گاڑی لے کے گھوم رہا ہے، موٹر سائیکل لے کے، اس کو سڑک نہیں معلوم، ایڈریس نہیں پتا. ایک نیک آدمی بھی گاڑی پہ گم ہے،
گھوم رہا ہے اس کو بھی ایڈریس نہیں ملتا. خوب کیا فرق ہے نیک اور بد میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ دونوں کو سڑک نہیں پتا، دونوں کو ایڈریس نہیں پتا. ضلالت برائی کو نہیں کہتے، ضلالت لا علمی، حیرت، بے ارادہ ہونا اور بلا تصمیم، بلا فیصلہ اور بلا اقدام زندگی. بھلے چرتے ہو تم، بولتے ہو تم، شور مچاتے ہو تم، گالیاں بکتے ہو تم، ہر چیز کرتے ہو تم، اس کا دلیل نہیں ہے کہ تمہاری زبانیں ہیں. تم ابکم ہو. جس زبان پہ اللہ کا دین جاری نہیں ہوتا وہ ابکم ہے. جس کان میں اللہ کا دین نہیں پڑتا وہ اسم ہے، گنگا بہرا ہے. اور جس آنکھ کو حق نظر نہیں آتا وہ اندھی ہے. اس سے پہلی آیت میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. یوم ندعو، ایک دن ایسا آنے والا ہے تمہیں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر ایک کو. یوم ندعو کل اناس، وہ دن جس میں ہر انسان کو بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا اپنے امام کے ساتھ. کس امام کے ساتھ؟ یعنی پیشوا کے ساتھ، جس کے پیچھے چل کر تم نے زندگی گزاری ہے، وہ تمہارا امام ہے. نہ وہ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا تمہاری تقریروں میں اور سٹیجوں پہ جس کی امامت کا ذکر ہوتا ہے، وہ نہیں ہے تمہارا امام. تمہارا امام وہ ہے جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، جس کے کہنے پہ عمل کرتے ہو، جس کے اشاروں پہ تم حرکت کرتے ہو، وہ تمہارا امام ہے. کس کے کہنے پر تم آپ مثلا تعلیم حاصل کر رہے ہو، وہی تمہارا امام ہے. کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ جس نے تمہیں اس راہ پہ ڈالا ہے وہی تمہارا امام ہے. کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ جس نے تمہیں اس راہ پہ ڈالا ہے وہی تمہارا امام ہے. تعریفیں بے شک کسی کی بھی کرو، جس کی تعریفیں انسان کرتا ہے وہ امام نہیں ہے. جس کا تذکرہ انسان کرتا ہے وہ امام نہیں ہے. امام وہ ہے جس کے پیچھے انسان چلتا ہے. قیامت میں کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ نہ علم کلام میں جس کی امامت کا ذکر ہے اور مجلسوں میں جس کی امامت کا ذکر ہے. قیامت میں اس امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس کے پیچھے چل رہے ہو، جس کی پارٹی میں ہو، جس کی جماعت میں ہو، جس کی پیروی کر رہے ہو، جس سے تمہارا حلیہ ملتا ہے، جس کی اقتداء کر رہے ہو، وہ تمہارا امام ہے. اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. وہ امام کدھر جائے گا آپ بھی ادھر ہی جاؤ گے. سب انسانوں کا قانون یہ ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جو اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں لائے گا نامہ عمل، فاولئک یقرؤون کتابہم، خوب یہ وہاں پر اپنی کتاب پڑھیں گے بھی. دائیں ہاتھ میں کتاب لائیں گے نامہ عمل اور پھر اسے پڑھیں گے بھی وہاں پر، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حق کی پیروی کی ہے اور اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں. یہ محاورہ ہے، وہاں پر کوئی کتاب بھی نہیں ہوگی آپ کی چھپی ہوئی ان کتابوں کی طرح. ایسے اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہوگی، نہ کاغذ ہوگا، نہ قلم ہوگا، نہ پیپر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے. کتاب جس میں کچھ لکھا جائے اس کو کتاب کہتے ہیں، کاغذ کو نہیں کہتے. یہ کتاب کا مصداق ہے، یہ کتاب کا معنی نہیں ہے. یہ پہلے کئی دفعہ تشریح کی ہے طلاب کے لیے بھی اور مومنین کے لیے کہ الفاظ معانی پر دلالت کرتے ہیں، مصادیق پہ نہیں کرتے. الفاظ معانی کے لیے آئے. معانی یہ معنی نہیں ہے کتاب کا، یہ مصداق ہے کتاب کا. جس میں لکھا جائے مکتوب ہو وہ کتاب ہے. مکتوب ایک طریقہ پین سے، روشنائی سے، جوہر سے لکھنا، یہ ایک طریقہ ہے. لیکن ہر کتابت ایسے تو نہیں. آپ نے پتھروں میں دیکھا ہے لکھائی کی ہوئی ہے، وہ بھی ایک لکھائی ہے. اور دلوں پر جو لکھائی ہے، نفس پر جو لکھائی ہے، یہ بھی لکھائی ہے. جہاں پر جیسے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے یہ لکھائی ہے، یہ کتابت ہے اللہ تعالیٰ کی. کتب اللہ ہو، یہ لکھ دیا ہے اللہ نے، مقرر کر دیا اللہ نے، ثابت کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کتاب ہے. جو بھی اپنی کتاب دائیں ہاتھ میں لائے گا، یعنی جس کی کتاب یمن والی ہوگی،
سب کی کتاب یومن والی نہیں ہے، کچھ کی کتاب ایسی ہے جس میں شوم ہے، شوم کتابیں لائیں گے، یعنی ساری تحریر، ساری زندگی، ساری کاروائی ہی شوم اور گندی اور غلط. یہ جہنم کا ٹھکانہ ہے. اور وہ جو اصحاب یمین ہیں ان پر ظلم نہیں ہوگا. لیکن یہ سب اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اپنے پیشواؤں کے ساتھ. آپ زندگی جس کے ساتھ گزاری ہے، چودھری کے ساتھ چودھری تمہارا امام ہے، کسی پیر کے ساتھ پیر تمہارا امام ہے، کسی سیاستدان کے ساتھ سیاستدان تمہارا امام ہے، کسی نواب کے ساتھ وہ نواب تمہارا امام ہے، کسی مولوی کے ساتھ، اگر مولوی کے کہنے پہ ساری زندگی گزاری ہے، یہ مولوی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، یہی تمہارا امام ہے. اگر کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ، کسی مذہبی پیشوا کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہی تمہارا امام ہے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اور اس سمیت دیکھا جائے گا کہ کتابت کیا ہے، زندگی کی کارکردگی، کاروائی دکھائیں. کارکردگی تو شوم ہے ساری، کارکردگی میں کوئی یمن، کوئی اچھائی نظر نہیں آتی ہے. اس کے بعد یہ آیہ کریمہ ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. یہ اضل سبیل ہیں، حیرت میں گنگے، بہرے اور اندھے. بے شک نیک لوگ ہوں، بلکہ نیکوں کو زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، حیرت میں زیادہ ہوتے ہیں. آپ مردم شماری کر لیں، سروے کر لیں، نیک لوگوں سے پوچھ لیں، نہ راستے کا پتہ ہے، نہ رہبر کا پتہ ہے، نہ مقصد کا پتہ ہے. بھیڑ چال کے تحت جا رہے ہیں اور حیران ہے، سرگردان ہے، جانا کدھر ہے معلوم نہیں ہے. یہ ضلالت کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے قرآن کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں روشنی دے، علم دے، آگاہی دے، یقین عطا کرے اور عزم و ارادہ کی توفیق دے. اس ضلالت سے خود بھی نکلیں اور اپنی قوم کو اور موجودہ نسل کو بھی اس ضلالت سے نکالیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.